اگر بینک کا انٹرسٹ صرف 50 یا 100 روپے کا ہو تو کیا وہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہے؟ اور جو کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا اسلام اسے الاؤ کرتا ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ آج آپ کو سچ پتہ چلے گا، بینک کا انٹرسٹ حلال ہے یا حرام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسار انصاری اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر مسلم کے گھر سے جڑا ہوا ہے: بینک، سیونگ اکاؤنٹ، فکسڈ ڈپازٹ، لون، انٹرسٹ، سود یا ربا۔ آج کے دور میں لگ بھگ ہر مسلم بینک سے جڑا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا بینک کا انٹرسٹ اسلام میں حلال ہے یا حرام؟ یہ سوال تو ہر کسی کے من میں آتا ہی ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ربا کیا ہے۔ اسلام میں ربا کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ۔ ربا کا مطلب بنا محنت کے صرف پیسہ پر پیسہ کمانا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، چلیے جانتے ہیں۔ اللہ نے تجارت یعنی بزنس کو حلال کیا ہے اور سود یعنی کہ انٹرسٹ کو حرام۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچئے، اللہ سے جنگ کا اعلان صرف کس وجہ سے؟ انٹرسٹ کی وجہ سے۔ بینک انٹرسٹ کا اسلامک حکم۔ اب آتے ہیں ایک دم سیدھے مدعے پر، کیا بینک کا انٹرسٹ حرام ہے؟ یس، 100% حرام ہے، چاہے سیونگز اکاؤنٹ کا انٹرسٹ ہو، ایف ڈی کا انٹرسٹ ہو، لون پر لیا گیا انٹرسٹ ہو یا صرف 10 روپے کا انٹرسٹ ہو۔ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، نیچر میٹر کرتا ہے، کیونکہ بینک آپ کو گارنٹیڈ ایکسٹرا پیسے دیتا ہے، رسک آپ کا نہیں، محنت آپ کی نہیں، اور یہی ربا ہے، یہی انٹرسٹ ہے۔ لاجک سمجھیے، میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں جس سے آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ، آپ نے بینک میں 1 لاکھ رکھے، بینک بولا 1 سال بعد 1,05,000 ملیں گے۔ اب اس میں سوال کیا اٹھتا ہے، کیا آپ نے محنت کی؟ کیا نقصان کا رسک تھا؟ کیا ایکسٹرا پیسے گارنٹیڈ تھا؟ اس لیے یہ ربا حرام۔ اب ایک دوسرے ایگزامپل سے بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ لون ود انٹرسٹ، آپ نے 2 لاکھ لون لیا بینک سے، بینک بولا 3 لاکھ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ زیادہ لینا ظلم ہے، غریب کو اور غریب بنانا ہے، اس لیے لون پر انٹرسٹ بھی حرام ہے۔ مجبوری کا بہانہ کیا صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بنا بینک کے کام نہیں چلتا۔ اسلام کا جواب: مجبوری وہی ہوتی ہے جس میں جان کا خطرہ ہو۔ موبائل، کار، اے سی لگژری مجبوری نہیں، چوائس نہیں۔ نبی نے فرمایا، جس جسم نے حرام کھایا اس پر جنت حرام ہے۔ اسکالرز کا متفق فیصلہ: دنیا کے بڑے اسلامک اسکالرز لائک دارالعلوم دیوبند، الازہر یونیورسٹی، مفتی تقی عثمانی، سب کا ایک ہی ویریڈکٹ: بینک انٹرسٹ = ربا = حرام، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ حلال الٹرنیٹیو کیا ہے؟ پھر مسلم کیا کرے؟ انٹرسٹ فری کرنٹ اکاؤنٹ، اسلامک بینکنگ، پروفٹ لاس شیئرنگ، بزنس ٹریڈ، زکوٰۃ اینڈ صدقہ بیسڈ ہیلپ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ غلطی سے آ جائے۔ اگر انٹرسٹ غلطی سے آ جائے تو کیا کرے؟ اگر اننونلی انٹرسٹ آ گیا تو کیا کرے کیا نہ کرے؟ اسے خود پر خرچ نہ کرے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسے کیا کرے؟ اس کا یوز کیسے کرے؟ غریبوں میں بنا ثواب کے نیت کے دے دے، دان کر دے، توبہ کریں، آگے سے بچنے کا ارادہ رکھیں۔ اگر بینک کا انٹرسٹ اتنا ہی حرام ہے تو پھر مسلم کنٹریز میں بینک کیوں ہے؟ اور اگر ہم انٹرسٹ چھوڑ دیں تو کیا ہم فائنینشلی پیچھے رہ جائیں گے؟ یہ سوال ہر کسی نہ کسی مومن کے دل میں آتا ہی ہوگا۔ ابھی میں نے آپ سبھی کو انٹرسٹ یعنی کہ ربا کے بارے میں، ربا قرآن کے مطابق حرام ہے، یہ بتایا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھ تو آتا ہے لیکن دل مانتا نہیں، ہر چیز انٹرسٹ پہ ہی تو چل رہی ہے، الٹرنیٹیو ہی کیا ہے؟ تو اس کنفیوژن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کے من میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا، اسلام انٹرسٹ کو اتنا اسٹرکٹ کیوں کہتا ہے؟ سب سے پہلے روٹ کاز سمجھیے، اللہ کو انٹرسٹ سے اتنی نفرت کیوں ہے آخرکار؟ کیونکہ انٹرسٹ ایک کو بنا محنت امیر بناتا ہے، دوسرے کو محنت کے باوجود غلام بناتا ہے، سوسائٹی میں انکوالٹی پیدا کرتا ہے۔ اسلام کا رول کیا کہتا ہے اس پر؟ رسک
प्लस मेहनत इक्वल टू प्रॉफिट हलाल, नो रिस्क प्लस गारंटेड प्रॉफिट इक्वल टू हराम। अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं, इंटरेस्ट का अंजाम। ये सिर्फ इस्लामिक बात नहीं, हिस्ट्री क्या कहता है इस बारे में। यूरोप में चर्च ने भी इंटरेस्ट को हराम कहा। पुअर लोग जनरेशन तक लोन में फंसे रहे। आज भी फार्मर्स सुसाइड, मिडिल क्लास डेब्ट ट्रैप, ईएमआई कल्चर, ये सब इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम का नतीजा है। इस्लाम चाहता है पैसा सर्कुलेट करे, हो हार्ड ना हो, किसी का खून ना चूसे। बैंक तो बिजनेस करता है, क्या ये दलील सही है? लोग कहते हैं बैंक तो पैसा इन्वेस्ट करता है इसलिए इंटरेस्ट देता है। ट्रुथ, बैंक आपसे पैसा लेता है, राइट, आगे लोन देता है, ये भी सही है। नुकसान का रिस्क आपसे कभी शेयर नहीं करता। लॉस हो या प्रॉफिट, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। इस्लाम मॉडल में प्रॉफिट शेयर होता है, लॉस भी शेयर होता है, यही इंसाफ है। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, मुस्लिम कंट्रीज़ में बैंक क्यों है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जब हराम है तो मुस्लिम कंट्रीज़ में बैंक क्यों? इसका जवाब है, हर मुस्लिम कंट्री इक्वल टू इस्लामिक सिस्टम। सिस्टम कॉलोनियल है, मजबूरी प्लस वीक इम्प्लीमेंटेशन। हराम चीज़ का होना उसे हलाल नहीं बना देता। एग्जाम्पल से समझिए, शराब हर जगह मिलती है, क्या वो हलाल हो जाती है? अल्लाह बरकत कैसे देता है? इंटरेस्ट का पैसा ज़्यादा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, बरकत नहीं होती। हलाल कमाई कम हो सकती है लेकिन सुकून, बरकत, दुआ कबूल होती है। हदीस में हराम का एक दाना भी इबादत को बर्बाद कर देता है। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस से ज़रूर समझे, आम मुस्लिम क्या करे फिर इस चीज़ पर। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्यूशन देती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बंद कर दो, अपना सेविंग अकाउंट में एकदम इंटरेस्ट बंद कर दो। सिर्फ ज़रूरत का लोन ले, लग्जरी का नहीं। हलाल बिजनेस सीखें, ट्रस्ट रखें, अल्लाह रज़्क है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है हम सबसे, इंटरेस्ट का वादा नहीं। इस्लाम हमें गरीब नहीं बनाना चाहता, इस्लाम हमें जुल्म से बचाना चाहता है। आज अगर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें तो कल अल्लाह हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह हमें हराम से बचाए और हलाल पर सब्र अता फरमाए, आमीन। और ये रियल है गाइस, थोड़ा सा पैसा हमें अमीर नहीं बनाता लेकिन हराम पैसा हमें अल्लाह से दूर कर देता है। आज फैसला आपके हाथ में, थोड़ा सा नुकसान दुनिया का या बड़ा नुकसान आखिरत का। अल्लाह हमें हलाल पर कायम रखे और हराम से बचने की तौफीक दे, आमीन। अगर इस मेरी प्यारी सी वीडियो ने आपकी सोच थोड़ी सी भी बदली, लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं हराम से बचूंगा या बचूंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें क्योंकि इल्म फैलाना सदका है। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज़ मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ। बाय।